بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل اسلامک نیٹ ورک کے دیکھنے والے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم ختم نبوت کی عظمت و اہمیت کے بارے میں بات کریں گے۔ امام الانبیاء سید المرسلین، سرور کائنات، پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل، انبیاء اور رسولوں کے امام اور اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام لے کر آئے اور بنی نوح انسان کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب ٹھہرا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ ارشاد بارک تعالیٰ ہے کہ کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کرۂ ارض پر ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جب ہزاروں لاکھوں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ کر رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور سید المرسلین بنا کر مبعوث فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور قیامت تک پوری انسانیت کے ہادی اور رہبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کامل عطا کیا گیا۔ اب دین اسلام ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گیا۔ یہ ایک کامل و مکمل ضابطہ حیات اور قرآن بنی نوح انسان کے لیے دائمی صحیفہ ہدایت ہے، جس میں کسی ترمیم اور تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ خصوصیات میں سے سب سے اہم اور نمایاں خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امام الانبیاء سید المرسلین اور خاتم النبیین ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، آپ کی شریعت، آپ کا پیغام اور دین اسلام آفاقی اور عالمگیر حیثیت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوح آدم اور پورے عالم انس و جن کے لیے دائمی نمونہ عمل اور آخری نبی بنا کر مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین مبین کی تکمیل کر دی گئی۔ پوری انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک پوری انسانیت کے لیے ہادی و رہبر اور بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ اس ابدی حقیقت کی وضاحت مندرجہ ذیل آیاتی قرآنی میں با تمام و کمال کر دی گئیں۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد ہوا، برکت والا ہے وہ جس نے حق و باطل سے امتیاز کرنے والی کتاب اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، تاکہ وہ دنیا جہان کے لیے ہوشیار و آگاہ کرنے والا ہو۔ ختم نبوت کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف احادیث میں یوں بیان فرمایا ہے، میں کالے اور گورے، مشرق و مغرب تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، حالانکہ مجھ سے پہلے جو نبی مبعوث ہوئے وہ خاص اپنی قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے ہر نبی خاص اپنی قوموں کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، اور میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام تشریف لائے، ان کی بعثت و رسالت کسی خاص عہد یا کسی خاص قوم کے لیے تھی۔ کسی نبی اور رسول کے مخاطب تمام انسان اور پوری دنیا کے لوگ نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت اور تکمیل دین سے قبل نازل شدہ آسمانی کتب بھی مخصوص عہد کے لیے تھیں، تاہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
سلسلہ نبوت اور رسالت ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام اوصاف کمال کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ اب ہدایت رہنمائی کا ابدی سرچشمہ قرآن کریم اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ تعلیمات شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے ضامن، دین و دنیا میں فلاح اور آخرت میں نجات کی یقینی ضمانت ہیں۔ اب یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر پوری انسانیت کی ہدایت اور رہبری کے لیے دنیا میں بھیجا۔ تو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی نیا دین آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ وحی نازل ہوگی اور نہ اللہ کا پیغام نازل ہوگا۔ ناظرین، ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن و سنت، تعامل امت، صحابہ اور تابعین اور پوری امت کا اس امر پر اجتماع ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی تکمیل کر دی گئی۔ آپ اللہ کے آخری نبی، قرآن ہدایت و رہنمائی کا آخری اور ابدی سرچشمہ، اور یہ امت آخری امت ہے۔ قرآن و سنت میں اس حوالے سے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ امت کا اس امر پر اجتماع ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ایک ناگزیر اور لازمی دینی تقاضا ہے، جس کا منکر کافر اور متعد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی میں ختم نبوت کے حوالے سے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ سورہ احزاب میں پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ ہی یہ اعلان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی جن پر سلسلہ نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا گیا۔ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت و رسالت کے اختتام کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک پوری انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور ہادی و رہبر بنا کر بھیجے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہماگیر شریعت ختم نبوت اور آخری نبوت و رسالت کا اظہار قرآن کریم کر رہا ہے، دین کی تکمیل اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہماگیری اور منشور ہدایت ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، تو پھر کسی اور نبی کے تصور کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ قرآن و سنت، اجتماعی امت اور بنیادی اسلامی تعلیمات اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت دین کا بنیادی شعار اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیاز اور اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ہے، جس پر ایمان دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ اس عقیدے پر ایمان کے بغیر اسلام کا تصور بھی محال ہے، یعنی عقیدہ ختم نبوت پر یقین اسلام کا لازمی تقاضا ہے۔ تو دوستو، یہ کچھ باتیں ہم نے آپ کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بتائیں، جن کے بغیر ایمان کا مکمل ہونا ناممکن ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔